آج عمران خان کا پیغام آپ کو لائرز نے بھی بتا دیا اور جو ان کا واضح پیغام یہ ہے کہ یہ جو ترامیم کی جا رہی ہیں اسمبلی کے اندر، جو یہ 2/3 میجورٹی جس کے لیے یہ جمع کر رہے ہیں لوگ، وہ اس لیے ہیں کہ گینگ آف 3 کو ایکسٹینشن دینے کے لیے۔ گینگ آف 3 میں 2 لوگ جو شامل ہیں، وہ ایک ہیں قاضی فائز عیسیٰ اور ایک ہیں راجہ سکندر سلطان۔ یہ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک شیطانی ترامیم کے تحت جو آپ کا آئین ہے اس کو معطل کیا جا رہا ہے۔ آپ پھر سے سن لیں، شیطانی ترامیم کے تحت آپ کے آئین کو معطل کیا جا رہا ہے۔ اور یہ کس لیے کیا جا رہا ہے؟ انہوں نے 3 وجوہات اس کی بتائی ہیں۔ ایک یہ انہوں نے وجہ بتائی ہے کہ جو 9 مئی کے جس نے انہیں آگ لگائی تھی ان کو تحفظ دینے کے لیے۔ دوسری وجہ ہے کہ جو 8 فروری کو جنہوں نے ووٹ چوری کیے تھے ان کو تحفظ دینے کے لیے۔ اور تیسری وجہ تو آپ سب کو پتہ ہی ہے، PTI کو ختم کرنے کے لیے۔ انہوں نے کہا یہ 3 وجوہات ہیں جس کے تحت یہ ایکسٹینشنز دی جا رہی ہیں، جس کے تحت آپ کا آئین کو ختم کیا جا رہا ہے اور ججز کی بھی تعداد بڑھائی جا رہی ہے۔ اور وہ ججز کی تعداد آپ یہ سوچ لیں کس کے لیے بڑھائی جا رہی ہے، تاکہ جو سارے چور، چاہے ووٹ چور، چاہے آپ کے پاکستان کی لانڈری، جو سارے جو پیسوں کی چوری، جو پاکستان کو جنہوں نے لوٹا ہے ان کو تحفظ دینے کے لیے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ لوور کورٹس میں جہاں پہ ججز کی ضرورت ہے، آج کسی نے بات کی اس آئین کے اندر جو ترامیم کر رہے ہیں کہ لوور کورٹس کے اندر بڑھائے جائیں، کیونکہ جب لوور کورٹس کے اندر ججز بڑھائے جائیں گے اس میں کس کو فائدہ ہونا تھا؟ عوام کو۔ کسی کو عوام کی فکر ہے؟ ہمارے یہ جو اس وقت 17 سیٹوں کی جو نیشنل اسمبلی بیٹھی ہے، انہوں نے ان کی فکر کی ہے کہ یہ لوگ سال ہر سال کورٹس کے تھکے لگاتے ہیں، ان کے کیسز کا فیصلہ نہیں ہوتا، وہ ان کے جو پیسے ختم ہو جاتے ہیں، وہ قرضوں پہ آ جاتے ہیں۔ کس لیے؟ کیونکہ ہمارے پاس ججز ہی نہیں ہے کہ ان کے کیسز سن سکیں لوور کورٹس میں۔ لیکن کتنی جلدی میں اور بغیر کسی ایک دن کے اندر فیصلہ ہو رہا ہے کہ ججز سپریم کورٹ میں بڑھا دیے جائیں۔ تو یہ آپ کو سب کو نظر آ رہا ہے کہ یہاں کیا ہو رہا ہے پاکستان کے ساتھ۔ یہ پاکستان کے ساتھ میرے خیال میں پاکستان کی تاریخ کی سب سے بڑی سازش ہو رہی ہے، اور عمران خان چاہتے ہیں کہ اب آپ کا وقت آ گیا ہے کہ آپ اس پہ احتجاج کریں۔ آپ کا آئینی حق ہے کہ آپ پرامن احتجاج کر سکتے ہیں، اور آپ کا یہ حق کوئی بھی آپ سے نہیں لے سکتا۔ یہ آپ کسی سے آپ کو ڈرنا نہیں ہے، یہ آپ کوئی انتشار نہیں پھیلانے نکل رہے۔ ہم جب فیملیز نکلتی ہیں، ہمارے بچے ساتھ نکلتے ہیں، خواتین نکلتی ہیں، کیا ہم اپنے بچوں کو لے کے نکلیں گے اگر آپ کا خیال ہو کہ ہم نے یہاں کوئی انتشار پھیلانا ہے، ہم کوئی دہشت گرد ہیں؟ ہم اپنا حق مانگنا ہمارا حق ہے کہ ہم اپنا حق مانگیں۔ تو آپ نے جو پہلا ہمارا احتجاج، کیونکہ انہوں نے اجازت نہیں دینی، کیونکہ انہوں نے NOC نہیں دینا، ہم سارے شامل ہوں گے اپنے آزادی کے لیے لیاقت باغ۔ اور یہ ہفتے کے روز ہے، یہ ہفتے کے روز 28 تاریخ کو ہم لیاقت باغ جائیں گے، کیونکہ ہمیں پتہ ہے NOC نہیں ملنا۔ اگر NOC نہیں ملنا ہم پرامن احتجاج کے لیے جائیں گے، اور لائر سے بھی ہم امید رکھتے ہیں کہ آپ جوڈیشری کے لیے اب وقت آ گیا ہے کہ جیسے آپ 2007 میں آپ نکلے تھے۔ مجھے ابھی تک یاد ہے کہ 2007 میں ہم لوگ اس لیے گئے تھے کیونکہ لائرز نے کال دی تھی۔ ہم ہائی کورٹ میں گئے، وہاں پہ شیلنگ ہو گئی، ٹیئر گیس شیلنگ ہوئی، اور وہاں پہ ہم ساتھ موجود تھے لائرز کے ساتھ، لیکن ہماری جو لیڈرشپ تھی جوڈیشری کی آزادی کے لیے اس وقت لائرز نے دی تھی۔ اب ہم لائر سے امید رکھتے ہیں کہ آپ ہمیں ابھی بھی لیڈرشپ دیں گے، آپ جوڈیشری کے تحفظ کے لیے، کیونکہ جوڈیشری کا تحفظ ہوگا تو ہمیں بھی انصاف ملے گا۔ تو انشاءاللہ 28 کو لیاقت باغ ہفتے والے دن انشاءاللہ پاکستان تحریک انصاف کا ایک بہت بڑا جلسہ جس کی درخواست آلریڈی دے دی گئی ہے لیاقت باغ کے لیے،
اگر وہ نہ ہوا تو عمران خان کے کلیئر ورڈز ہیں کہ وہ جلسہ احتجاج میں بدل جائے گا۔ اس کے علاوہ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ عمران خان کے ساتھ ساتھ بشرا عمران خان، بشرا بی بی، بشرا عمران خان، ان کے اوپر جس طرح کیسز پہ کیسز لگائے جا رہے ہیں، یا ان کی جب بیل کی باری آتی ہے تو پھر مزید کوئی چیزیں آ جاتی ہیں سامنے، جب سب کو یہ معلوم ہے، واضح ہے، بالکل واضح ہے، جیسے صبح اور رات میں واضح فرق ہے، اسی طرح یہ واضح فرق آپ سب کو، اسپیشلی بینجامن سسٹرز، آپ کو بھی اور ان کے جتنے رشتہ داران ہیں اور جتنے ان کے افسران ہیں، ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ ان کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے، نہ آپ ان کا یہ تعلق بنا سکیں گے اور نہ آپ یہ ثابت کر سکیں گے، تو ان کو کیوں نہیں آپ یہاں سے جانے دیتے؟ نہ وہ جتنا بھی دور رہا ہے ہمارا زمان پارک میں، 1 سال آپ نے دیکھا ہوگا یا آج دن تک آپ نے ان کو کبھی کسی بازار میں دیکھا، کبھی کسی اور جو خواتین کا ایک حق ہے اس پہ وہ نہیں گئی، تو آپ یہ کیسے کہتے ہیں کہ وہ سیاست میں نہیں؟ وہ سیاست میں ہوں گی جب ان کا تعلق اس سیاست سے ہے نہیں، نہ سیاسی جماعت سے ان کا تعلق ہے، ان کا تعلق عمران خان سے ہے، ان سے عشق، ان سے محبت ہے، ان کی زوجہ ہیں، یہ ہمارا اسلامی ایک کہتے ہیں نا ہمیں سکھایا ہے کہ اس کا احترام کریں، اور ہم یہاں پر پڑے ہوئے ہیں، کبھی ہم عمران خان ان کے گھر والوں کی ان کے درمیان میں ایک باتیں جو ہیں وہ ہم منظر عام پہ لاتے ہیں، کبھی ہم سیاست میں ان کو لے کر آتے ہیں، یہ چیزیں ہمیں زیب نہیں دیتی، نہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کو، نہ ہی ہماری تہذیب کو، نہ ہی ہمارے اقدار کو، نہ ہماری روایات کو، ان سب سے ہمیں بالا تر ہونا ہے، اور جہاں تک آئین اور قانون کی بات ہے، جہاں تک ہماری مخصوص نشستوں کی بات ہے، آپ دیکھیں کہ سپریم کورٹ نے جب واضح کہہ دیا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کو، خواتین اور جو ہمارے اقلیتی ہیں ان کو دینا ہے، تو پھر دیر کس چیز کی؟ آج 7واں دن ہے، 6 دن میں تو اللہ تعالیٰ نے دنیا بنا دی تھی، کائنات بنا دی تھی، آپ 6 دن میں جو فیصلہ ہو چکا ہے اس کو امپلیمنٹ نہیں کر رہے، آپ پورے آنے والی نسلوں کو بتا رہے ہیں کہ سپریم کورٹ کی بھی کوئی ویلیو نہیں ہے، اور پھر آپ کہتے ہیں کہ اس سے بڑی ایک کانسٹیٹیوشن آئین ہم تشکیل دینے جا رہے ہیں۔ کیا ہم یہاں پر بے وقوفوں کی دنیا میں رہتے ہیں؟ ہمیں چاہیے ہم اپنی ویلیوز، اپنے آئین اور اپنے کوئی بھی لا سے آگے نہیں ہے، اور پاکستان تحریک انصاف کو نہ کوئی ختم کر سکا تھا، نہ کوئی ختم کر سکے گا۔ عمران خان زندہ باد۔ ہفتے والے دن انشاءاللہ پاکستان تحریک انصاف کا ایک بہت بڑا جلسہ جس کی درخواست آلریڈی دے دی گئی ہے لیاقت باغ کے لیے، اگر وہ نہ ہوا تو عمران خان کے کلیئر ورڈز ہیں کہ وہ جلسہ احتجاج میں بدل جائے گا۔